السلام علیکم ناظرین، ایک پل کی نصیحت میں آپ لوگوں کا ویلکم کرتی ہوں۔ ناظرین، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دو شاگرد سب سے زیادہ مشہور ہوئے۔ ایک تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ ہیں اور دوسرے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں شاگردوں کو بہت بڑا مرتبہ دیا تھا۔ ان میں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے علم کی بڑی دھوم تھی۔ اس وقت کے بادشاہ ہارون رشید نے جب سنا ان کے بارے میں تو اس نے انہیں اپنے ملک کا سب سے بڑا قاضی یعنی چیف جسٹس بنا دیا۔ ہارون رشید ان کا بڑا ادب کرتا تھا۔ امام صاحب اسے اس کی غلطیوں پر ٹوک دیا کرتے تھے اور وہ چپ ہو جاتا تھا۔ وہ جب کھانا کھاتا تو امام صاحب کو بھی ساتھ کھلاتا۔ ایک دن ہارون رشید کے سامنے پستہ کے تیل سے بنا ہوا فالودہ آیا۔ اس نے فالودہ امام صاحب کے آگے بڑھایا۔ فالودہ دیکھ کر امام صاحب کے آنسو نکل آئے۔ بادشاہ نے رونے کی وجہ پوچھی تو امام صاحب نے اپنے بچپن کا قصہ اس طرح بیان فرمایا۔ آپ نے کہا، کوفہ شہر میں ایک بوڑھا آدمی رہتا تھا۔ اس کا نام ابراہیم تھا۔ بوڑھا ابراہیم محنت مزدوری کرتا، بڑھاپے کی وجہ سے مزدوری کم ملتی۔ اس کی بیوی سود کاٹ کر کچھ کماتی۔ ان دونوں کی کمائی اتنی نہ ہوتی کہ گھر والے پیٹ بھر کر کھانا کھا سکتے۔ بیچاروں کی یہ حالت تھی کہ صبح کو مل گیا تو شام کو بھوکے سو رہے، اور اگر شام کو کھا لیا تو صبح بھوکے ہی مزدوری کو چلے گئے۔ اس بوڑھے ابراہیم کا ایک لڑکا تھا۔ لڑکے کا نام یعقوب تھا۔ یعقوب 10-12 برس کا ہوا تو باپ نے سوچا کہ اسے بھی کسی کام سے لگا دینا چاہیے۔ کچھ پیسے کما کر لائے گا، گھر کا کام چلے گا۔ یہ بات ابراہیم نے بیوی سے کہی۔ بیوی نے یعقوب کو ساتھ لیا، ایک دھوبی کے گھر گئی اور اس کے گھر پر نوکر رکھ دیا۔ مگر یعقوب کا دل کام میں نہ لگتا تھا۔ اسے علم کا بڑا شوق تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا والوں کو جو تعلیم دی ہے اسے جانے۔ وہ چاہتا تھا کہ اللہ کے حکموں کو پہچانے۔ وہ چاہتا تھا کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کو معلوم کر کے دوسروں کو بتائے، دنیا میں دین پھیلائے۔ اب یعقوب یہ کرتا کہ گھر سے تو کام کے بہانے سے نکل جاتا، لیکن جا پہنچتا ایک درسگاہ میں۔ اس درسگاہ میں ایک بہت بڑے عالم صاحب پڑھایا کرتے تھے۔ ان کا نام امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تھا۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے بہت بڑے عالم تھے۔ اپنی دھن کا پکا یعقوب حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے سبق لیتا رہا۔ اس طرح ایک مہینہ ہو گیا۔ مہینے کے بعد ماں باپ نے بیٹے سے کہا کہ اس مہینے کی تنخواہ لائے۔ ماں باپ نے بار بار پوچھا تو پتہ چلا کہ بیٹا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی درسگاہ میں پڑھنے جاتا ہے۔ یہ جان کر ماں بہت خفا ہوئی۔ لڑکے کو لے کر درسگاہ پہنچی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئی اور بولی، حضرت یہ میرا لڑکا ہے، میں سود کاٹ کاٹ کر کماتی اور اسے پالتی ہوں۔ اسے میں نے کمائی کرنے کے لیے ایک دھوبی کے گھر نوکر رکھ دیا تھا، لیکن یہ آپ کے پاس چلا آتا ہے، یہ پڑھ لکھ کر کیا کرے گا؟ اسے سمجھائیے، یہ کوئی دھندا کرے جس سے روزی چلے۔ یہ سن کر حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مسکرائے اور فرمایا، اس لڑکے کو میرے پاس ہی چھوڑ جا۔ تو اسے روکھی روٹی کھلانا چاہتی ہے اور یہ پستہ کے تیل کا بنا ہوا فالودہ کھانا چاہتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے کہنے کا مطلب تو یہ تھا کہ تو اسے چھوٹا آدمی رکھ کر چھوٹی چھوٹی کمائی کرا کر چھوٹے کام لینا چاہتی ہے، اور یہ بڑا آدمی بن کر بڑے بڑے کام کرنا چاہتا ہے۔ لیکن بوڑھی عورت کچھ نہ سمجھی۔ اسے بڑا غصہ آیا، بڑبڑاتی چلی گئی کہ اس بڈھے کی بھی مت ماری گئی ہے۔ جب بوڑھی عورت چلی گئی تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے گھر کا پورا خرچ اپنے ذمہ لے لیا۔ امام صاحب کے کاروبار میں اللہ تعالیٰ نے بڑی برکت دی تھی۔ وہ ایک بڑی رقم یعقوب کے ماں باپ کو دینے لگے اور میاں یعقوب اب اطمینان سے پڑھنے لگے۔ میاں یعقوب بڑی محنت سے پڑھتے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی انہیں بڑی محنت سے پڑھایا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ یعقوب بھی بہت بڑے عالم ہو گئے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان پر بھروسہ کرنے لگے۔ اس کے بعد حضرت نے وہ اپنی درسگاہ اور اپنی ساری کتابیں جن شاگردوں کو سونپی، ان میں سے ایک یہی یعقوب تھے، جو آگے چل کر امام ابو یوسف کے نام سے مشہور ہوئے
اور وہی ابو یوسف اس وقت آپ کے ساتھ کھانے میں شریک ہیں جن کے آگے آپ نے پستہ کے تیل سے بنا ہوا فالودہ بڑھا دیا۔ اے بادشاہ، اس وقت مجھے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے وہ لفظ یاد آ رہے ہیں جو انہوں نے میری ماں سے کہے تھے۔ آج میں نے اپنی آنکھوں سے دسترخوان پر پستہ کے تیل سے بنا ہوا فالودہ پا لیا۔ اللہ کی رحمت ہو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر، کتنی سچی بات نکلی ان کی۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ یہ کہانی سنا کر چپ ہو گئے۔ ہارون رشید بہت خوش ہوا اور جس نے یہ کہانی سنی وہ بھی بہت خوش ہوا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی علم کا ایسا ہی شوق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔